الذین استجابوا، یہ الذین مبتدا ہے، استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اللہ اور رسول کی بات کو قبول کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو قتال کے لیے نکلنے کے بارے میں قبول کیا، جبکہ ارادہ کیا ابو سفیان نے اور ان کے ساتھیوں نے لوٹنے کا۔ یہ مقام حمراء الاسد تک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے نا، وہاں کافر اور مشرک لوگ جو ہے دوبارہ جو ہے مسلمانوں کو آ کر مسلمانوں کو ختم کرنے اور مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیے تھے، اس وقت کا واقعہ ہے۔ وتواعدوا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوق بدر، پھر وہ لوگ یعنی کافر لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیے سوق بدر العام المقبلہ، بدر کے بازار میں اگلے سال یوم احد کے ایک سال کے بعد پھر بدر کے مقام پر آنے کا انہوں نے وعدہ کر لیا تھا۔ من یوم احد من بعد ما اصابهم القرح باحد، بعد اس کے کہ ان کو یعنی مسلمانوں کو زخم پہنچا تھا کب؟ احد میں۔ مبتدا کی خبر یہ ہے للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے جو ان میں سے اچھے کام کیے ہیں، بطاعتہ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ۔ اچھے کام کیے کیسے؟ اللہ کی اطاعت کے ساتھ۔ واتقوا مخالفتہ، اور بچے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت سے۔ اجر عظیم هو الجنہ، ان کے لیے اجر عظیم ہے وہ جنت ہے۔ تو الذین اوپر کا مبتدا تھا، پھر یہ دوسرا الذین جو ہے یہ کیا ہے؟ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ هو الجنہ، ان کے لیے اجر عظیم جنت ہے۔ الذین یہ بدل ہے، یہ جو الذین ہے اس کا، یہ للذین احسنوا میں جو الذین ہے نا اس کا بدل ہے یہ الذین۔ من الذین قبلہ او نعت، یا اس کی صفت ہے۔ قال لهم الناس، ان سے کہا لوگوں نے، یہ لوگوں نے سے مراد ایک آدمی نے کہا، اس کا نام تھا نعیم بن مسعود الاشجعی۔ اس آدمی کو مکے کے مشرکین نے جو ہے یہ کہہ دیا تھا کہ تم جاؤ، جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے بول دو کہ مکے کا لشکر دوبارہ جو ہے متحد ہو کر بہت زبردست حملہ کر کے تم کو ختم کرنے والا ہے، یعنی کہ ڈرانے کے لیے۔ آنے کی ہمت تو نہیں کی وہ لوگ، لیکن ڈرانے کے لیے اس طرح بولو۔ ان الناس، اب وہ آ کر یہ بولنے لگا کہ بے شک لوگوں نے، یعنی کون لوگوں نے؟ ابو سفیان نے اور ان کے ساتھیوں نے، قد جمعوا لکم، جمع کیا ہے تمہارے لیے، جمعوا لکم الجموع، تمہارے لیے جمع کیا ہے ایک مجمع کو، تمہارے لیے ایک مجمع، لیستأصلوکم، تاکہ تم کو کیا کر دے؟ جڑ سے اکھاڑ دے۔ استیصال بولتے ہیں بالکل ہی جڑ سے اکھاڑ دینا، قتل عام کرنا بولتے نا وہ، تاکہ تم کو جڑ سے اکھاڑ دے۔ فخشوہم، تو تم ان سے ڈرو، ولا تأتوہم، ان کے قریب مت آؤ۔ کون کس کو بولے؟ یہ ابو سفیان جو ہے نعیم بن مسعود کو اس طرح جا کر مسلمانوں کو ڈراؤ، تو اس نے آ کر جو ہے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی۔ فزادہم ذالک القول ایمانا، تو بڑھا دیا ان کو اس بولنے نے ایمان میں، یعنی اس کا اس طرح بولنے سے مسلمانوں کا ایمان مزید مضبوط ہوا، مسلمانوں کا ایمان جو ہے مزید مضبوط ہوا۔ ایمانا تصدیقا باللہ و یقینا، جو اللہ کی تصدیق اور یقین میں وہ لوگ اور زیادہ آگے بڑھ گئے، اور انہوں نے کیا کہا؟ وقالوا حسبنا اللہ، اور انہوں نے کہا اللہ کافی ہم کو، کافینا امرہم، ہم کو کافی ہے ان کے معاملے میں، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے ان کے معاملے میں۔ ونعم الوکیل المفوض الیہ الامر ہوا، اور کیا ہی بہترین ہے وکیل وہ، یہ ہوا جو ہے یہ مخصوص بالمدح ہوتا ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ کیا ہی بہترین ہے وہ وکیل جس کی طرف امر پھیرا گیا ہے۔ وکیل کا مطلب کیا ہے؟ اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ المفوض الیہ الامر، وکیل کس کو بولتے ہیں؟ المفوض الیہ الامر، عام طور پہ ہم لوگ بھی وکیل اسی کو بولتے ہیں نا بھائی، اگر ہم جو کسی کو ذمہ دار بنا کر بھیجیں تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ وکیل بولتے ہیں، اسی کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ المفوض الیہ الامر، کیا ہی بہترین وکیل ہے، یعنی جس کی طرف کام کو پھیرا گیا ہے وہ پروردگار، وہ اللہ، کیا ہی بہترین وکیل ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وخرجوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ فوافوا سوق بدر، تو وہ لوگ بدر کے مقام پر پہنچے۔ وافوا مانے برابر ہوئے بدر کے مقام پر، یعنی بدر کے مقام پر وہ لوگ فروکش ہوئے۔ وَأَلْقَى اللَّهُ الرُّعْبَ فِي قَلْبِ أَبِي سُفْيَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا ابو سفیان کے دل میں اور ان کے ساتھیوں کے دل میں۔ فَلَمْ يَأْتُوا، وہ لوگ آئے نہیں، وہ لوگ نہیں آئے۔ اس کو بدر صغریٰ بھی بولتے ہیں، اس کو صغریٰ بولتے ہیں۔ تو اگر غزوے کے لیے نکلے ہوں اور کفار سے جنگ نہیں ہوئی ہو تو اس کو بھی غزوے کی کامیابی قرار دیا جاتا ہے، بہت بڑی کامیابی قرار دیا جاتا ہے نا وہ۔ ہاں، تو جو جنگیں مسلمانوں نے جیتی ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی حاصل کی ہے اس میں بدر صغریٰ کا بھی نام ہے، حالانکہ جنگ نہیں ہوئی، کفار چلے گئے تھے وہاں سے، تو مسلمان جو ہے بالکل کامیاب واپس آئے، مانا گیا، ٹھیک ہے نا بھائی۔
فلم یأتوا وہ لوگ نہیں آئے، وکان معهم تجارات اور ان کے ساتھ تجارتیں تھی، فباعوا وربحوا تو مسلمانوں نے وہ بیچا اور خوب کامیابی حاصل کی۔ یہ تھا مسلمانوں کی کا جو ہے خاصہ کہ جہاں پر بھی جاتے تھے وہ ساتھ میں کچھ سامان وامان لے جاتے تھے اور جو ہے وہاں کیا کرتے تھے، تجارت کر کے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کرتے تھے۔ قال تعالی تو اللہ تعالیٰ نے کہا فانقلبوا رجعوا من بدر تو وہ لوگ لوٹے بدر سے۔ کون سے بدر سے ہے یہ؟ اسی مقام سے، لیکن وہ پہلے والا بدر نہیں، بدر صغرا کے وقت کا ہے یہ۔ نعمت من اللہ و فضل اللہ کی نعمت اور فضل کو لے کر۔ نعمت کیا تھی؟ سلامتی، اور فضل کیا ہے؟ ربح، فائدہ۔ دنیاوی نعمتوں کو عام طور پر فضل کہا گیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ لوگ غور کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں کیا فرمایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ زمین میں چلو پھرو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ کیا ہے فضل؟ تجارت، ملازمت، ایسا۔ تو یہاں پر اللہ کی نعمت کو بھی لے کر لوٹے وہ لوگ، یعنی سلامتی، یعنی بالکل محفوظ رہے، وَرِبْحٍ اور فائدہ، کامیابی، وہ تجارت میں نفع کو لے کر لم یمسسہم سوء کہ نہیں پہنچا ان کو کوئی برا، نہیں پہنچی ان کو کوئی برائی، تکلیف نہیں پہنچی ان کو کوئی تکلیف، من قتل او جرح قتل یا زخم کچھ بھی نہیں پہنچا۔ واتبعوا رضوان اللہ اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کا اتباع کیا۔ ظاہر سی بات ہے رضامندی کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ زخمی حالت میں نکلو، تو نکل گئے نا، نکل گئے۔ یہ اللہ کی رضامندی ہے۔ بطاعتہ ورسولہ فی الخروج اس کی اطاعت کر کے اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے نکلنے میں۔ واللہ ذو فضل عظیم علی اہل طاعتہ اور اللہ بڑے فضل والا ہے اپنے اطاعت کرنے والوں پر۔ انما ذالکم القائل لکم بے شک وہ جس نے تم سے کہا تھا، کون کہا تھا وہ؟ نعیم بن مسعود الاشجعی۔ کون کہا تھا وہ؟ یہ مسعود الاشجعی۔ کیا کہا تھا؟ ان الناس قد جمعوا لکم، اوپر والا جو جملہ کہا تھا، تو بے شک وہ جس نے تم سے یہ بات کہی تھی، جس نے تم سے کہی تھی، کیا کہی تھی؟ ان الناس قد جمعوا لکم بے شک لوگوں نے تمہارے لیے مجمع جمع کیا ہے اور کبھی بھی حملہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ الشیطان وہ کیا ہے؟ شیطان ہے، یہ اس کی خبر ہے۔ انما ذالکم الشیطان بے شک وہ آدمی شیطان ہے۔ یخوفکم اولیاءہ وہ تم کو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے۔ یخوفکم وہ تم کو کیا کرتا ہے؟ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے۔ کون اس کے دوست؟ کفار ہیں۔ فلا تخافوہم تم ان سے مت ڈرو، وخافونی اور مجھ سے ڈرو۔ مجھ سے ڈرو کا مطلب کس بارے میں؟ فی ترکی امری میرے حکم کو چھوڑنے کے بارے میں مجھ سے ڈرو۔ ان کنتم مومنین حقا اگر تم پکے مومن ہو۔ یہاں پر اس کے بعد اگلی جو آیت ہے نا، ولا یحزنک یحزنک، سمجھ میں آ گیا؟ دونوں بھی ہے، یحزنک اور یحزنک۔ ہاں ولا یحزنک پہلے بضم الیا پڑھیں گے آپ، سمجھ میں آ گیا نا؟ بضم الیا و کسر الزا ولا یحزنک تو کس سے ہوتا وہ؟ احزن یحزن تم کو غم میں نہ ڈالے، تم کو غم میں نہ ڈالے۔ اسی طرح حزن یحزن سے وہ بفتحھا اور یا کے فتحے کے ساتھ اور زا کے ضمے کے ساتھ، یحزن کا سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ باب فعل سے باب نصرہ سے دونوں بھی ہے۔ من حزن لغتن فی احزنہ یہ حزنہ سے ہے اور ایک لغت ہے احزنہ میں۔ باب فعل آتا ہے اصل احزن یحزن احزانا غم میں ڈالنا، اسی کے ساتھ ایک باب نصرہ سے بھی حزنہ بھی آیا ہے، حزنہ بھی آیا ہے غم میں ڈالنا، تو دونوں قراءتیں ہیں۔ اور تم کو غم میں نہ ڈالے وہ لوگ الذین یسارعون فی الکفر جو کفر میں دوڑتے ہیں، جو کفر میں دوڑتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یقعون فیہ سریعا کفر میں تیزی کے ساتھ گر پڑتے ہیں۔ کفر میں دوڑتے ہیں بولے تو تیزی کے ساتھ کفر میں گر پڑتے ہیں، بنصرتہ اس کی مدد کر کے، کفر کی مدد کے ذریعے۔ وہم اہل مکہ وہ اہل مکہ ہیں، وہ اہل مکہ ہیں جو کفر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا المنافقون یا کون ہے؟ وہ منافق ہیں جو کافروں کی مدد کرتے ہیں، کافروں کی مدد کر کے کفر میں تیزی کے ساتھ گر پڑتے ہیں۔ لا تہتموا لکفرہم یعنی تم ان کو اہتمام مت کرو ان کے کفر کی وجہ سے۔ جو لوگ کفر میں دوڑ پڑتے ہیں نا تو تم کو جو ہے ان کے کفر کو اہمیت مت دو۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا بے شک وہ لوگ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ سمجھ گئے؟ یہ نہیں جو ہے نا لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر تم کو غم میں نہ ڈالے جو لوگ کفر میں دوڑ پڑتے ہیں وہ، کہ تم ان کو اہمیت مت دو، تم ان کو اہمیت مت دو۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا بے شک وہ لوگ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکیں گے، بفعلہم اپنے فعل کے ذریعے۔ وانما یضرون انفسہم اور وہ لوگ کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچائیں گے۔
یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ یجعل لہم حظا نصیبا فی الآخرتی، کہ نہ بنا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی حصہ، حظ مانے نصیب، حصہ آخرت میں یعنی جنت کا. فلذالک خذلہم، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا بھائی، رسوا کر دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فِي النَّارِ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے آگ میں. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے، ای اخذوہ بدلہ، خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے، تو تجارت تو نہیں ہوئی نا، سمجھ میں آ گیا نا، ایمان کو چھوڑ کر کفر کو لے لیا، اخذوہ بدلہ یعنی کفر کو لے لیا ہے ایمان کے بدلے میں. لن یضر اللہ، وہ ہرگز نقصان نہیں کریں گے اللہ کا اپنے کفر کی وجہ سے کچھ بھی. ولہم عذاب علیم مؤلم، اور ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. ولا تحسبن اور یحسبن دو بھی استعمال ہوا ہے، دونوں میں عبارت الگ الگ ہوتی. ولا تحسبن الذین کفروا کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور تم ہرگز گمان مت کرو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. اس وقت کیا ترجمہ ہوتا، الذین کفروا اس کا مفعول بن جاتا. اور ولا یحسبن الذین کفروا کا مطلب ہرگز گمان نہ کریں وہ کافر لوگ، وہاں پر الذین کفروا کیا ہو جاتا ہے، اس کا فاعل ہو جاتا ہے. آیا سمجھ میں؟ ہاں جنید میاں سمجھے؟ کیا سمجھے؟ یہ فائل ہو جاتا ہے الذین کفروا یحسبن پڑھے تو الذین کفروا فاعل ہو جاتا ہے، لا تحسبن اگر پڑھے تو الذین کفروا کیا ہوتا ہے، مفعول ہو جاتا ہے. اب دونوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. اور ہرگز گمان مت کرو تم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، یا ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو کافر ہیں، کہ انما نملی لہم، کہ بے شک ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے، یعنی ہمارا ان کو مہلت دینا. یہ انما جو ہے نا، یہ انا ما ہے، ما جو ہے مصدریہ ہے. ما کیا ہے؟ مصدریہ ہے. ما موصولہ نہیں ہے، ما موصول نہیں، جو کچھ کے نہیں ہے، ہاں مصدریہ ہے. یعنی ہمارا ان کو ڈھیل دینا. کیا ترجمہ ہوتا؟ اصل میں ایک سوال آتا، سوال کیا ہے، جہاں ما مصدریہ رہتا وہاں پر جو انا کے ساتھ ایسا ملا کے نہ لکھتے، ایسا ملا کے نہ لکھتے، انا الگ لکھتے، ما الگ لکھتے، ما مصدریہ کی لگا. لیکن جو ہے یہاں پر ملا کے اس واسطے لکھا گیا ہے کہ مصحف عثمانی میں ایسا ہی ہے. مصحف عثمانی کا مطلب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصحف لکھوایا تھا اس میں انہی الفاظ سے لکھا ہوا ہے، تو اس واسطے اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں. تو انما کو ایسا ہی انما لکھنا ہے، مگر ترجمہ کیا ہے یہاں پہ، ما مصدریہ کا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں. تو انما نملی لہم، بے شک ہمارا ان کو ڈھیل دینا، نملی جو ہم ڈھیل دیتے ہیں ان کو، یعنی ہمارا ان کو ڈھیل دینا. کس کو؟ کافروں کو ڈھیل دینا، کہ جو ہے وزیر اعظم بھی بن رہے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پہ آ رہے ہیں، خوب پیسہ بھی آ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ہمارا جو ڈھیل دینا ہے، بتطویل الاعمار وتاخیرہم، عمروں کا لمبا کرنا اور ان کو مؤخر کرنا. خیر لانفسہم، یہ گمار نہ کریں کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے انا و معمولها، یہاں پہ انا اور اس کا معمول سدت مسد المفعولین، سدت مسد المفعولین، دو مفعولوں کی جگہ میں. سدہ مسد مفعولین کا ایک مطلب رہتا، سدہ مسد مفعولین کا مطلب یہ کہ ایک لفظ ایسا لایا جاتا ہے دو مفعولوں کی جگہ میں رہتا ہے، دو مفعولوں کی جگہ میں رہتا ہے. کہ اصل میں یحسبہ جو ہے نا، یحسب دو مفعولوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر انا کو، الذین کفروا جو انا ہے نا، وہ انا اور اس کا معمول، انا اگر حرف مشبہ بالفعل آ گیا تو ما مصدریہ کے ساتھ اس کا کیا ہو جاتا ہے بھائی، اسم ہو جاتا ہے. لہم خیر، یہ خبر ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر دو مفعولوں کی جگہ میں استعمال ہوا ہے. بولیے. اوپر میں جو بولا تھا نا، لا یحسبن اگر پڑھے آپ تو اس وقت الذین کفروا کیا ہو جاتا ہے، اس کا فاعل ہو جاتا ہے. جب الذین کفروا فاعل ہو گیا تو پھر لا یحسبن کے دو مفعول تلاش کرنا پڑتا. لا یحسبن کے تو دو مفعول کے لیے ہمارے مفسر فرما رہے ہیں کہ انما جو ہے نا، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، ما جو ہے ما نملی یہ اس کا جو ہے اسم ہے، اور لہم خیرن کیا ہے، اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. تو انا کا جو ہے اسم اپنے خبر کے ساتھ مل کر دو مفعولوں کی جگہ میں ہے، سدہ مسد مفعول ہے. انا کیا ہے، یہ کب ہوتا ہے، اس وقت لا یحسبن پڑھے تو. اگر لا تحسبن پڑھے تو الذین کفروا تو ایک مفعول ہے اور انا اب دوسرا مفعول ہے. سمجھ گئے جنید میاں رحمت اللہ کو؟ سمجھ میں نہیں آیا شاید، کیا سمجھا بولو؟ صحیح سے بول، سمجھ میں آیا؟ ارے نہیں آیا تو نہیں آیا، بول تو تھوڑا آیا. تم کو سمجھ میں آیا میاں؟ اچھا. تو پھر سے ایک مرتبہ بول دیتا ہوں کہ لا یحسبن کے کیا ہوتے ہیں، دو مفعول ہوتے ہیں. اگر لا یحسبن پڑھے تو الذین کفروا تو ہو گیا فاعل، اس کے دو مفعول کہاں گئے؟
تو بتانا چاہتے ہیں کہ انا جو حرف مشبہ بالفعل ہے انہیں اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر سد مسد مفعولین ہے، یعنی دو مفعولوں کی جگہ میں۔ اب سد مسد مفعولین کیا ہے بولے تو نحو میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک لفظ ایسا لایا جاتا ہے جو دو مفعولوں کی جگہ میں رہتا ہے، عام طور پر جملہ رہتا ہے، وہ عام طور پر جملہ رہتا ہے۔ تو انما تو جملہ ہو گیا نا پورا، انا حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ جملہ ہے تو وہ سد مسد مفعولین ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لا تحسبن نہ پڑھے تو جو ہے الذین کفروا پہلا مفعول ہے اور دوسرا مفعول انا ہے۔ اب سمجھ آ گیا؟ اب پورا سمجھ آیا؟ بول سکتے؟ اب دیکھیے انا اور اس کا معمول سدد مسد المفعولین دو مفعولوں کی جگہ پر بند ہوا ہے، تو اصطلاحی لفظ تو یہ ہے سد مسد مفعولین ہے، کیا بولیں گے؟ فی قراءۃ التحتانیتی، تحتانیہ کی قراءت میں، وہ مسد الثانی فی الاخری، اور دوسرے مفعول کی جگہ میں ہے دوسری قراءت میں، یعنی لا تحسبن کی قراءت میں صرف ایک مفعول کافی ہے، پہلا مفعول تو الذین کفروا ہے، پہلا مفعول تو تحتانیہ بولے تو یا، فوقانیہ بولے تو تا۔ تحتانیہ کے وقت میں دو مفعولوں کی جگہ میں ہے اور فوقانیہ کے وقت میں کیا ہے؟ ایک مفعول کی جگہ میں ہے، کون؟ انا، ہو گیا نا سب؟ انما نملی لہم، پھر آگے آ دیکھیں، بے شک ہم ان کو جو ڈھیل دے رہے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ وہ لوگ بڑھ جائیں گناہ میں۔ اللہ تعالیٰ کافر مشرک لوگوں کو جو ڈھیل دے رہا ہے، احد میں کامیابی تھوڑی بہت ملی، اسی طرح بس وقتاً فوقتاً بھی ان کو کچھ نہ کچھ کامیابیاں ملتی ہیں اور مالداری میں خوب بڑھ رہے ہیں، یہ ڈھیل کیوں دی جا رہی ہے؟ گناہوں میں آگے بڑھانے کے لیے۔ ہاں ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں کہ تاکہ وہ آگے بڑھ جائیں گناہ میں، بکثرت المعاصی، معاصی کی کثرت کے ذریعے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اوپر مُلِمٌ آیا ہے، یہاں پہ مہین آیا ہے، ذو اہانۃ فی الآخرۃ، یعنی آخرت میں اہانت والا عذاب ہے۔ ما کان اللہ لیذر، یہ یذر جو ہے نا عجیب فعل ہے، اس کا فاعل ماضی استعمال نہیں ہوتا، مضارع اور امر استعمال ہوتا ہے۔ ماضی، ہاں آپ ماضی ڈھونڈتے بیٹھیں گے وزارت نہیں آتا، ماضی استعمال ہی نہیں ہے۔ ما کان اللہ لیذر، نہیں ہے اللہ تاکہ چھوڑ دے، لیترک المؤمنین، تاکہ چھوڑ دے مومنین کو، علی ما انتم ایھا الناس، اس حالت پر جس پر تم ہو اے لوگو، علیہ اس حالت پر، من اختلاط المخلص بغیرہ، یعنی مخلص کے بغیر مخلص کے ساتھ ملنے کے ذریعے، مخلص کے بغیر مخلص کے اختلاط سے، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں کہ اس میں مخلص غیر مخلص ملے جلے رہے، مخلص اور غیر مخلص، ہاں کون مخلص سے کون غیر مخلص اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہتا ہے؟ چھانٹنا چاہتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ چھوڑ دے مومنین کو اسی پر جس پر تم ہو اے لوگو، یعنی یہ من بیانیہ، یعنی مخلص کا اختلاط بغیر اس کے، حتی یمیزا، یہاں تک کہ جدا کر دے، یہاں تک کہ جدا کر دے خبیث کو طیب سے۔ نہیں چھٹی ہے مدرسہ کون بولے چھٹی پڑھا رہے نام بیٹھ حتی یمیزا، یہاں تک کہ جدا کر دے۔ یمیزا جو ہے تخفیف کے ساتھ بھی یمیزا استعمال ہوتا ہے، یمیزا بھی استعمال ہوتا ہے، یمیزا بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں بھی صحیح ہے، دونوں بھی صحیح فعل دونوں بھی ہیں۔ اب قرآن مجید کی دو قراتیں بھی ہیں سمجھو، عربی کے اعتبار سے میں دونوں سے یہ بولا، قرآن مجید میں دونوں قراتیں ہیں، دونوں قراتیں ہیں، یمیزا کی بھی قرات ہے اور یمیزا کی بھی قرات ہے، یعنی ایک یفصل جدا کر دے خبیث کو، خبیث کون ہے؟ المنافق، منافق کو، من الطیب، طیب سے، پاکیزہ سے، پاکیزہ کون ہے وہ؟ المومن، مومن سے، یعنی مومن اور منافق کو اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہتا ہے؟ جدا کرنا چاہتا ہے۔ کیسے؟ بالتکالیف الشاقۃ المبنیۃ لذالک، ان سخت تکلیفوں کے ذریعے جو اس پر مبنی ہیں، ان سخت جو اس کے لیے مبنی، کس کے لیے؟ جدا کرنے کے لیے، وہ سخت تکلیفیں ہی مبنی ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ جب سخت تکلیفیں دی جائیں گی تو جو مومن مخلص رہے گا ان تکلیفوں پر کیا کرے گا؟ رحمت اللہ برداشت کرے گا، ایمان پر برقرار رہے گا، اور جو جھوٹا موٹا زبان کا جو مسلمان ہے انہیں کیا کرے گا؟ چھوڑ دے کے بھاگ جائے گا۔ چنانچہ ففعل ذلك یوم احد، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے احد کے دن، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا بلکہ دونوں کو جدا کرنا چاہ رہا تھا، بتانا چاہ رہا تھا۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اور نہیں تھا اللہ تعالیٰ کہ تاکہ تم کو اطلاع دے، تاکہ تم کو اطلاع دے غیب پر، فتعرف المنافق من غیره قبل التمییز، تو تم پہچان لیتے منافق کو اس کے غیر سے، تمیز سے پہلے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جو ہے غیب سے مطلع دے دینا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس کو واقع میں بتا کے تم کو بتانا چاہتا تھا کہ منافق کون ہے، مومن کون ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس غیب کی بات پر تم کو مطلع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ پہلے سے اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتایا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہے، فلاں فلاں مومن ہے،
تو یہ غیب پر اطلاع دینے کے برابر ہو جاتا نا. تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسے غیب پر اطلاع دینا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس کو ایک واقعے کے طور پہ معائنے کے ذریعے تم کو بتانا چاہتا تھا. ولیکن اللہ یجتبی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے. اب یہاں جو ہے ایک نئی بحث چلتی ہے. جو حضرات کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، انہوں اس آیت مبارکہ سے دلیل لیتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو غیب پر اطلاع نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رسولوں سے جس کو چاہتا ہے غیب کے لیے چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے. اور اس سے دلیل حاصل کر کے انہوں نے کیا بتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے. ما کان و ما یکون کا پورا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. یہ بات غلط ہے. اس آیت سے مبارک وہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اسی طرح پر اپنے رسولوں میں سے جس رسول کو چاہے غیب کی اطلاعات کے لیے منتخب کر لیتا ہے. ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری غیب کی باتیں بتائی، اور اسی طرح اللہ کے رسول سے پہلے کے جو رسول گزرے ہیں ان کو بھی غیب کی باتیں بتائی گئی نہیں بتائی گئی. تو مکمل علم غیب میں اختلاف ہے. وہ لوگ مکمل علم غیب کو مانتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، وہ کہنا غلط ہے. دیگر جو حضرات جیسے علم غیب اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمایا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا کی جو ہے صفت ہے، بلکہ غیب کی وہ تمام تعلیمات بہت ساری دی گئی ہیں جن تعلیمات کی جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاہا ہے. اور اس کی اطلاع دینا، جس میں انسانوں کو جس کی اطلاع دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، وہ اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے. جیسے جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنات کے بارے میں، سب غیبی ہے نا. ان کی اطلاعات بھی ہم کو تھوڑی بہت دی گئی نہیں دی گئی، اور ہمارے سے کئی لاکھ گنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکمل غیب کی اطلاع ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی. یہ ترتیب ٹھیک ہے. بہرحال ولیکن اللہ یجتبی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب کرتا ہے، پسند کرتا ہے اپنے رسولوں سے جس کو چاہتا ہے. فیطلع علی غیبہ، تو اطلاع دیتا ہے ان کو اپنے غیب پر، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حال المنافقین، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی منافقین کی حالت پر. منافقین کی حالت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی ہے. پھر احد کا واقعہ پیش ہوا ہے، اس میں جو ہے منافقین کو مومنین کو چھانٹ کر مومنین کو بھی بعض اطلاع دے دی گئی. یہ واقعہ آگے دیکھیے. ولا تحسبن، یہاں پر بیچے نہیں یارو، فآمنوا باللہ ورسلہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وإن تؤمنوا وتتقوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور بچو گے نفاق سے، فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. اس کے بعد آگے دیکھیے ولا تحسبن یحسبن، یہاں پر بھی دو ہے. اگر تحسبن پڑھے تو الذین یبخلون کیا ہو جاتا ہے، مفعول ہو جاتا ہے. یحسبن پڑھے تو وہ فاعل ہو جاتا ہے. تو مت گمان کرو تم ان لوگوں کو جو بخل کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اپنے فضل میں سے، یعنی اپنے زکات سے، اس کی زکات سے، زکات ادا کرنے سے بخل کرتے ہیں. کیا ترجمہ کیا گیا اس کا؟ زکات ادا کرنے سے بخل کرتے ہیں. ہوا کہ وہ یعنی ان کا بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، وہ یعنی اس کا بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، ایسا گمان مت کریں. یہ مفعول ثانی ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ مفعول ثانی. خیر لہم مفعول ثانی بتایا گیا ہے. لا یحسبن الذین، اگر پڑھے ہاں لا یحسبن الذین اگر پڑھے تو یہ مفعول ثانی ہے. لا یحسبن الذین اگر پڑھے تو یہ مفعول ثانی ہے. اگر لا تحسبن الذین پڑھے تو مفعول اول تو الذین یبخلون ہو جاتا ہے، اور مفعول ثانی خیر لہم ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اگر لا یحسبن الذین پڑھے تو خیر لہم کیا ہو جاتا ہے؟ مفعول ثانی ہو جاتا ہے. والضمیر للفصل، اور ضمیر کیا ہو جاتی ہے؟ فصل کے لیے ہے. والاول بخلہم مقدرا قبل الموصول الفوقانیہ، اور اول مفعول اول بخلہم ہو جاتا ہے. مفعول اول کیا ہو جاتا ہے؟ یہ مفعول اول ہو جاتا ہے بخلہم. کیا مطلب؟ لا يحسبن الذین یبخلون بخلہم خیرا لہم، ایسا ہو جاتا ہے. یعنی ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ، جنہیں سمجھو غور سے، ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو لوگ جو ہے بخل کرتے ہیں کہ ان کا بخل مفعول اول ان کے لیے بہتر ہے مفعول ثانی. اب سمجھ میں آیا؟ ہاں. اگر لا تحسبن الذین پڑھے تو بخلہم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. لا تحسبن میں جو ہے فاعل ہو گیا، الذین یبخلون مفعول اول اور خیر لہم مفعول ثانی. وہی بتاتے ہیں. ہر جگہ یہ دیکھو کتنی باریکی سے عبارت کو نکالنے کی مفسر کی جو کوشش ہوتی ہے. والضمیر للفصل، اور ضمیر فصل کے لیے لائی گئی ہے. والاول، اور مفعول اول کیا ہو جاتا ہے؟ بخلہم ہو جاتا ہے. یہ مقدر ہے موصول سے پہلے پہلے. کہاں سے پہلے پہلے؟ بما میں جو موصول ہے نا اس سے پہلے. یبخلون بخلہم ایسا نکالنا پڑتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟
علی الفوقانیت، یہ سب تفصیل ہے فوقانیہ پر. وقبل الضمیر علی التحتانیہ. اچھا فوقانیہ پر بھی جو ہے اگر تا کے ساتھ پڑھا جائے گا تو مفعول اول کو جو ہے مقدر مانتے ہیں موصول سے پہلے پہلے، مفعول اول کو مقدر مانتے ہیں موصول سے پہلے پہلے. اور وقبل الضمیر علی التحتانیہ، اور ضمیر سے پہلے مقدر مانتے ہیں اگر یا کے ساتھ پڑھے تو یا نکالتے ہیں. الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ بخلا هو خیر لهم نکالتے ہیں. کیا نکالتے ہیں؟ بخلا هو خیر لهم نکالتے ہیں. خیر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل هو شر لهم، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. سیطوقون ما بخلوا به، ان قریب توق ڈالا جائے گا، ان قریب توق ڈالا جائے گا ان کو اس چیز سے جو انہوں نے بخل کیا ہے. یعنی بزکاتہ من المال، یعنی زکات کے دینے سے جنہوں نے بخل کیا یعنی کہ مال، اسی مال کا ان کو توق ڈالا جائے گا، اسی مال کا ان کو توق ڈالا جائے گا قیامت کے دن. بأن یجعل حیۃ، یہ ہے دیکھیں توق ڈالنے کا. توق ڈالنے کا مطلب اس کی گردن میں بیڑی بنا کر ڈالنا. توق ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس زکات کے ساتھ انہوں نے بخل کی ہے وہ در حقیقت کیا ہے؟ وہ مال ہے. جس مال کا انہوں نے بخل کیا ہے اسی مال کو جو ہے توق بنا کر ڈالا جائے گا. اسی مال کو کیسے؟ قیامت کے اس طور پر کہ بنایا جائے گا سانپ. بأن یجعل حیۃ فی عنقہ تنہشہ، اس طور پر کہ بنایا جائے گا سانپ اس کی گردن میں، وہ اس کو جو ہے ڈسے گا. تلدغہ، تنہشہ بولے تو اس کو کیا کرے گا؟ ڈسے گا. کما ورد فی الحدیث، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. وللہ میراث السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی میراث. یرثہما بعد فناء اہلہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا وارث ہوگا ان دونوں کے اہل کے فنا ہونے کے بعد. کیا مطلب ہے؟ آسمان اور زمین کے پورے اہل جو ہے ختم کر دیے جائیں گے. آسمان میں رہنے والے پورے فرشتے ہیں برخاست، زمین میں رہنے والی پوری مخلوق ختم. اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ صرف اللہ ہی کی بادشاہت وہی بعد فناء اہلہما، ان دونوں کے اہل کے فنا ہونے کے بعد. واللہ بما تعملون یعملون، دونوں بھی استعمال ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خبر رکھتا ہے ان باتوں کی جو تم کرتے ہو یا جو وہ کرتے ہیں. فیجازیکم بہ، لہذا تم کو اس کا کیا کرے گا؟ بدلہ دے گا. واخر دعوانا الحمدللہ.